کچھ انپڑھ جاہل اکھڑ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے سوال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار مکہ اور مدینہ یہ اسلام کا مرکز ہے، اور اسلام کے مرکز میں جب جلوس نہیں نکالتے ہیں، عید میلاد نہیں مناتے ہیں، تو پھر عید میلاد کیوں منائیں جب اسلام کے مرکز میں ہی عید میلاد نہیں ہوتا ہے؟ تو آج اسی پر ہم آپ سے بات کریں گے اور اس تاریخ کے حوالے سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھ لیجئے کہ موجودہ دور میں عرب کے اندر جو نجدی حکومت ہے حرمین شریفین میں، یہ لوگ میلاد کے منکر ہیں اور میلاد نہیں مناتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی پچھلے دور میں، تو آپ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیوبندیوں کے پیشوا اشرف علی تھانوی کے مرشد، رشید احمد گنگوہی کے پیر، اور بھی بہت سارے علماء دیوبندی کے پیر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ لکھتے ہیں تمامی حرمین کے لوگ میلاد مناتے ہیں، ہمارے لیے یہی حجت کافی ہے، جیسا کہ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 87 پر موجود ہے۔ اسی طرح غیر مقلد و وہابیوں کے پیشوا بہت معتبر محدث ابن جوزی وہ لکھتے ہیں میلاد منانا اچھا عمل ہے، یعنی میلاد ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ، اسی طرح مصر، یمن، شام اور تمام بلاد عرب یعنی عرب ممالک میں، اور مشرق و مغرب یعنی پورب پچھم کے رہنے والے مسلمانوں میں میلاد منانے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اچھا عمل ہے، اور وہ میلاد النبی کی محفل قائم کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ میلاد کا اچھا طریقہ ہے، جیسا کہ المیلاد النبوی صفحہ نمبر 34 اور 35 پر موجود ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت بڑے محدث اور اسی خاندان سے اسماعیل دہلوی تھا جو اپنے باپ داداؤں سے کے مسلک سے منہ پھیر لیا، جس کے آج ماننے والے دیوبندی اور وہابی ہیں۔ ان کے دادا پر دادا اسماعیل دہلوی کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کا معمول کیا تھا؟ اسی ہندوستان کے دیکھیے، کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کو ان کے یہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور آپ ذکر ولادت فرماتے، اور اس کے بعد کھانا بنایا جاتا، کھانا لایا جاتا، مٹھائی لائی جاتی، لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جیسا کہ الدر المنظم صفحہ نمبر 89 پر یہ موجود ہے۔ اب رہی بات یہ کہ مکہ مدینہ اسلام کا مرکز ہے، تو بھائی مکہ مدینہ اسلام کا مرکز ہے، وہاں کے حکومت کی تھیوری یہ ہمارا مرکز نہیں ہے، ان کی حکومت کی سوچ پر جن کا کنٹرول ہے، جن نجدیوں کا کنٹرول ہے، جن یہودیوں کا کنٹرول ہے، وہ ہمارے مرکز نہیں ہے۔ بلا شبہ حرمین شریفین، یہیں سے اسلام کی شروعات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ہمارا مرکز ہے، لیکن وہاں کی حکومت یہ ہماری مرکزی حکومت نہیں ہے، اس پر تو نجدیوں کا کنٹرول ہے، اس پر تو یہودیوں کا کنٹرول ہے، وہ یہودی سازش کے وہ شکار ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہاں نہیں ہوتا تو پھر یہاں کیوں ہو؟ تو بھائی کل کو اگر وہاں پر معاذ اللہ شیعوں کی اگر حکومت آ جائے تو کیا ہم ماتم بھی کریں گے؟ کیونکہ وہاں ماتم وہ کریں گے، ظاہر سی بات ہے، تو کیا ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب جیسے پہلے حضور کے آنے سے پہلے بت پرستوں نے قبضہ کر لیا تھا، بت کی پوجا وہاں ہوتی تھی، ایسے کوئی غلط اگر قبضہ کر لے وہاں تو وہ جو کرے گا وہ کرتے پھریں گے، کیونکہ وہ مرکز ہے۔ حرمین ہمارا مرکز ہے، وہ حکومت ہمارا مرکز نہیں ہے، یہ بات دھیان میں رکھ لیں۔ اور جہاں تک آپ کا کہنا کہ مکہ مدینہ میں نہیں ہوتا، تو آج نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے تو میلاد، جلوس، ساری چیزیں وہاں ہوتی تھیں، ان نجدیوں نے اس پر پابندی لگائی ہے۔